اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان شیعہ علماء فقہا کے حالات زندگی میں شیخنا الاعظم شیخ مرتضیٰ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کی طرف آپ کی خدمت میں اشارہ ہو رہا تھا۔ مختلف ایسے گراں قدر واقعات جو شیخنا الاعظم مرتضیٰ انصاری کی زندگی میں بیان ہوئے، ان واقعات کو ہم آپ کی خدمت میں نقل کر رہے تھے۔ شیخ احمد کفائی اس مطلب کو بیان کرتے ہیں، اور اس مطلب کو بیان کرنے سے پہلے ایک مقدمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ عرفانیات میں حوزہ علمیہ نجف اشرف میں یہ جو عرفانی سلسلہ عرفان فقاہتی شیعی کا ایک باقاعدہ سلسلہ چلا، اور نجف کا حوزہ عرفانی حوزہ بنا، پھر یہ قم کا حوزہ، اور پھر مشہد کا، اور پوری دنیا میں تشیع کی تعلیمات میں حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے عرفان منتقل ہوا۔ اس کی بنیاد مرحوم سید علی ششتری تک جا کر پہنچتی ہے۔ ملا حسین قلی حمدانی جو عظیم فقیہ تھے، عظیم عارف تھے، ایک جلیل القدر شخصیت تھے، ان کے استاد مرحوم سید علی ششتری، اور مرحوم سید علی ششتری در واقع ششتر میں موجود تھے، یعنی فقیہ تھے۔ نجف اشرف عراق سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے آبائی شہر ششتر میں منتقل ہو گئے، اور وہاں روزمرہ زندگی کے دینی امور جو ایک فقیہ نے انجام دینا ہوتے ہیں انہیں انجام دیا کرتے تھے، اور انہی امور میں سے ایک امر اور ایک مسئلہ قضاوت کا تھا۔ مؤمنین کے درمیان قضاوت کیا کرتے تھے، حدود الہی کو باقاعدہ جاری کیا کرتے تھے۔ آدھی رات کو ان کے گھر تک قلباب ہوتی ہے اور ملا جولا آتے ہیں۔ یہ ملا جولا کون ہیں؟ ان کے متعلق مختلف اقوال ہیں، ان کی زیادہ ہسٹری معلوم نہیں ہو سکی۔ 3 مختلف شخصیات پر یہ احتمال دیا جاتا ہے کہ وہ ملا جولا ہیں جو شیخ آیت اللہ ششتری کے استاد ہیں۔ تو یہ آدھی رات کو سید علی ششتری کے گھر تشریف لاتے ہیں، دق الباب کرتے ہیں، اور انہیں کہتے ہیں کہ جو راستہ آپ نے اختیار کر رکھا ہے یہ راستہ آپ کو جہنم کی طرف لے جائے گا، لہٰذا ان سب کاموں کو ترک کریں اور نجف اشرف چلے جائیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، دوسری دفعہ ایسا ہوا، تیسری دفعہ ایسا ہوا، اور پھر ایک ایسے انداز میں آیت اللہ سید علی ششتری کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ ملا جولا نے جو مطلب ان کے لیے بیان کیا ہے وہ بالکل درست ہے۔ جہاں ہم اس واقعے کو ذکر کریں گے تفصیلاً، وہاں اس واقعے پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ تو بالآخر سید علی ششتری ششتر کو ترک کر کے، قضاوت کو ترک کر کے، اپنا تمام نظام سمیٹتے ہوئے نجف اشرف پہنچتے ہیں، اور وہاں جا کر ان کی ملاقات فقہ تشیع کے ایک عظیم ستون شیخنا الاعظم انصاری رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتی ہے۔ اور آیت اللہ سید علی ششتری علم عرفان میں، علم اخلاق میں استاد قرار پاتے ہیں شیخنا الاعظم مرتضیٰ انصاری کے۔ یہاں وہ واقعہ ہے کہ جو آخوند خراسانی رحمۃ اللہ علیہ جو شیخنا الاعظم انصاری کے شاگرد تھے، اور خود ملا حسین قلی حمدانی بھی شیخنا الاعظم انصاری کے شاگرد تھے، تو آخوند خراسانی کے فرزند شیخ احمد کفائی اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم ہوا کہ اس تمام زندگی میں
شیخنا الاعظم مرتضیٰ انصاری آیت اللہ سید علی ششتری کے شاگرد تھے یا آیت اللہ ششتری شیخنا الاعظم انصاری کے شاگرد تھے، ہمیں اس بات کا اور اس راز کا علم ہی نہیں ہوا۔ البتہ ملا حسین قلی حمدانی نے اس راز سے پردہ اٹھایا، لیکن مرحوم قفائی کے لیے ان دونوں بزرگواران کے ایک دوسرے سے تواضع اور احترام کی بنیاد پر ان کے لیے اس بات کا اندازہ ہی نہ ہوا کہ کون استاد تھا۔ ملا حسین قلی حمدانی اس واقعے کو نقل کرتے ہیں، اور میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ ملا حمدانی کہتے ہیں کہ تشیع کا ایک بہت بڑا ستون حوزہ علمیہ میں، یعنی شیخنا الاعظم اپنے درس کے بعد کہیں جاتا ہے، اور میرے لیے یہ ایک سوال تھا کہ یہ کہاں جاتا ہے، کہاں جا کر جو ہے وہ زانو ادب ٹیکتا ہے۔ ایک روز میں بھی شیخنا الاعظم انصاری کے پیچھے گیا تو متوجہ ہوا کہ یہ سید علی ششتری کے گھر تشریف لے گئے ہیں دکل باب کی۔ میں بھی پیچھے چلا گیا اور جا کر میں نے دیکھا کہ ایک شاگرد کی طرح شیخنا الاعظم مرتضیٰ انصاری رحمۃ اللہ علیہ آیت اللہ سید علی ششتری کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور باقاعدہ ان سے درس لیتے ہیں۔ تو ملا حسین قلی حمدانی اس بات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ تاریخ تشیع میں اس وقت جو شخصیت علمی اعتبار سے ایک ستون کی حیثیت رکھتی ہے، وہ اگر کسی شخص کے سامنے شاگردی کے طور پر زانو ادب طے کر رہی ہے، خم کر رہی ہے اور اس سے استفادہ کر رہی ہے، تو کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ لہٰذا ملا حسین قلی حمدانی بھی سید علی ششتری کے شاگردوں کی فہرست میں آ جاتے ہیں، اور سید علی ششتری انہیں کہتے ہیں کہ آپ درست جگہ پر آ گئے ہیں اور یہاں سے اب آپ واپس نہ جائیں، اور اس طرح سے وہ بھی ان کے حلقہ درسی میں شامل ہو جاتے ہیں اور ایک بہت بلند مقام حاصل کرتے ہیں ملا حسین قلی حمدانی۔ تو یہ شیخ احمد کفائی اس مطلب کو نقل کرتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ واضح نہ ہوا۔ کیوں واضح نہ ہوا؟ چونکہ تنہائی میں شیخنا الاعظم انصاری سید علی ششتری کے درس میں جایا کرتے تھے اور ان سے عرفانیات اور اخلاقیات میں فیضیاب ہوتے تھے، اور دن کی روشنی میں سید علی ششتری شیخنا الاعظم انصاری کے درس میں شریک ہوا کرتے تھے۔ بہت صمیمیت تھی اور بہت ادب تھا ان دونوں کے درمیان ایک دوسرے کے لیے کہ معلوم نہیں ہوا کہ ان میں استاد کون ہے اور شاگرد کون ہے۔ اور جب شیخنا الاعظم مرتضیٰ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوتا ہے تو شیخنا الاعظم نجف اشرف میں موجود تمام عظیم الشان فقہا کی موجودگی میں باقاعدہ وصیت کرتے ہیں کہ میری نماز جنازہ جو ہے وہ سید علی ششتری پڑھائیں گے، اور پھر یہ بھی باقاعدہ وصیت کرتے ہیں کہ میرے بعد انتقال کے بعد سید علی ششتری میرے درس کو جاری رکھیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ سید علی ششتری کا شیخنا الاعظم کا انتقال ہو گیا تو 6 ماہ کی مدت ظاہراً سید علی ششتری نے وہیں سے شیخنا الاعظم انصاری کے دروس کو جاری رکھا جہاں تک انہوں نے ترک کیا تھا، اور وہیں سے بحث کو آغاز کیا، اور اس کے بعد سید علی ششتری کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو سید علی ششتری شیخنا الاعظم انصاری کے جسد خاکی پر بہت گریہ کر رہے ہیں۔ لوگوں نے سوال کیا کہ موت تو برحق ہے، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ موت تو برحق ہے، آپ اس قدر گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ دنیا دار فانی ہے، ہر کسی نے جانا ہے۔ تو سید علی ششتری کہتے ہیں کہ معلوم ہے ہر کسی نے جانا ہے، اور میں اس بات پر نہیں رو رہا ہوں کہ شیخنا الاعظم مرتضیٰ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال کیوں ہوا، اس بات پر گریہ نہیں کر رہا ہوں۔ میرے رونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس جلیل القدر فقیہ کے سینے میں اتنے اسرار موجود تھے، ایسے راز موجود تھے جو آج تک اس نے کسی کے سامنے افشا نہیں کیے، اسرار آل محمد جسے کہا جائے۔ تو عظیم جملہ کہا سید علی ششتری نے شیخنا الاعظم انصاری کے لیے، اور اس جملے سے ہمارے اذہان متوجہ ہوتے ہیں اس جلیل القدر صحابی کی طرف کہ جو امام باقر کی خدمت میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ مولا آپ نے 70,000 احادیث میرے سینے میں انڈیل دی ہیں،
اور جن 70,000 احادیث میں سے میں نے ایک حدیث بھی آج تک کسی کے سامنے بیان نہیں کی اور کبھی بیان نہیں کروں گا، لیکن مولا میرا سینہ تنگ ہو جاتا ہے ان احادیث سے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ تو امام محمد باقر کہتے ہیں کہ جب آپ پر ایک ایسی کیفیت آ جائے تو جاؤ جا کر بیابان میں ان مطالب کو اور معارف کو منتقل کرو، یا زمین میں ایک گڑھا کھود لو اور اپنے سر کو اس گڑھے کی طرف لے جاؤ اور وہاں اس گودال میں ان مطالب کو اور ان معارف کو منتقل کرو، کیونکہ ان مطالب اور ان نورانی احادیث کا کوئی حل نہیں ہے کہ جن تک یہ احادیث منتقل کی جائیں۔ اور پھر امام باقر اس مطلب کو بھی اس صحابی کو بیان کرتے ہیں کہ خبردار ان احادیث میں سے اگر کوئی حدیث تم نے فاش کی تو قیامت تک میری، میرے اجداد کی، میرے اولاد کی، خداوند متعال کی اور ملائکہ کی تم پر لعنت ہوگی۔ تو بس ایسے اسرار موجود ہیں، ہم ان سے انکار نہیں کر سکتے۔ حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نورانی معارف ہر کسی کو تحمل کرنے کی توان اور صلاحیت موجود نہیں ہے اس میں۔ جو شخص طہارت نفس اختیار کرے، پاکیزگی اختیار کرے، یہ اسرار خود اس تک منتقل ہوتے ہیں، خود اسرار اپنا اہل پیدا کر لیتے ہیں، اور وہاں حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے ان معارف کو ایسے ہی شیخنا الاعظم انصاری جیسی جلیل القدر ہستیوں کے ذریعے سے اہل افراد تک منتقل کریں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ سید علی ششتری اچھا خاصا قضاوت میں مصروف تھے، روزگار اچھا چل رہا تھا، سارا کام اچھا چل رہا تھا، لیکن نہیں معلوم کہاں سے ملا جولا پیدا ہو گئے اور آدھی رات کو دروازے پر دستک دی اور کہا کہ یہ راستہ جہنم کا راستہ ہے، واپس لوٹ آؤ۔ پہلے کوئی آشنائی نہیں ہے، کوئی تعارف نہیں ہے، لیکن سید علی ششتری میں وہ اہلیت، صلاحیت اور لیاقت موجود تھی کہ آدھی رات کو دروازے پر دستک ہوئی، پہلے اعتنا نہیں کی، پھر دوبارہ ہوئی، پھر تیسری دفعہ ہوئی، اور پھر ملا جولا نے باقاعدہ راستہ دکھایا کہ کیسے آپ کا راستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، بالکل وہی ماجرا جو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر والا ماجرا تھا۔ اور جب سید علی ششتری کو اس بات کا علم ہوا تو استغفار کی، کہا ٹھیک ہے آپ نے بالکل درست کہا، میں نجف چلتا ہوں۔ اور پھر جب نجف اشرف پہنچے تو وہاں بھی 2-3 مرتبہ ملا جولا ان کے پاس آئے اور انہیں معارف سے ان کے سمندر کو سیراب کیا، پھر انہیں ضرورت پیش نہیں آئی، اور پھر وہ شیخنا الاعظم مرتضیٰ انصاری کے استاد قرار پائے۔ تو عزیزان، ہمیں اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنا ہے، ہمیں اپنے ظرف کو پاکیزہ کرنا ہے، اپنے ظرف میں وسعت لانا ہے تقویٰ کے ذریعے سے، پرہیزگاری کے ذریعے سے، اور یہی تقویٰ اور پرہیزگاری ہے، یہی حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور، یہ تواضع ہے جو شیخنا الاعظم مرتضیٰ انصاری ملا سید علی ششتری کے لیے ظاہر کرتے تھے، اور سید علی ششتری شیخنا الاعظم کے لیے ظاہر کرتے تھے، اور اسی تواضع کے نتیجے میں دونوں میں بہت سے اسرار رد و بدل ہوتے تھے اور کمالات منتقل ہوتے تھے۔ ہمیں یہ تواضع اپنی زندگی میں لانا ہے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے ذوی الحقوق کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور متواضع ہونا ہے۔ انسان متواضع ہوتا ہے جس قدر اس کی زندگی میں تواضع آئے گا، اس کے وجود میں نورانیت آئے گی، اور خداوند متعال اسے اس کا ثمرہ اسی دنیا میں عطا کرے گا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ان نورانی معارف سے ہمارے دلوں کو سیراب کرے۔ خداوند متعال اس ملکوتی راہ میں جتنی آفات ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی مشکلات ہیں، خداوند متعال ان آفات، ان مشکلات، ان پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں شیاطین جنی اور شیاطین انسی سے محفوظ رکھے، حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور حضرت صاحب العصر والزمان کے اصحاب و اعوان و انصار میں ہمارا شمار فرمائے۔ آپ تمام مؤمنین کے لیے دعا گو بھی ہیں اور نائب الزیارہ بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔